اب اللہ نے غیر حربی کافر کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ کافر جو مسلمان کے خلاف جنگ پر آمادہ نہ ہو، یا وہ ذمہ بن کر اسلامی قوانین کا احترام کرتے ہو، تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، اب اللہ نے غیر حربی کافر کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ کافر جو مسلمان کے خلاف جنگ پر آمادہ نہ ہو، یا وہ ذمہ بن کر اسلامی قوانین کا احترام کرتے ہو، تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ اللہ ایسے لوگوں کے متعلق منع نہیں کیا، رب العزت جو تم نے جنگ نہیں کرتے، کہ لوگوں کے متعلق منع نہیں کرتا جو تم میں سے جنگ نہیں کرتے دین کی معاملہ میں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے منع نہیں کرتا ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان سے انصاف کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیر حربی جنگ نہیں چاہتے، اور ذمہ کافروں کے ساتھ انصاف کا حکم بھی دیتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ذمہ بنتے، وہ جنگ بھی نہیں چاہتے، جنگ و جہاد کی حد پہ نہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی کر لیا کرو، اچھے سلوک کیا کرو، اور پھر ان کے ساتھ انصاف بھی کیا کرو۔ یعنی ان اللہ یحب المقسطین، تو اللہ نے فرمایا وہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کہ اس قسم کی لوگوں کی جان، مال اور عزت مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کی طرح محفوظ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس اصول کی تحت اگر کوئی مسلمان کسی ذمہ کافر کو قتل کرے گا تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ایک مسلمان کے ہاتھ سے دو کافر مارے گئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسلمانوں کے لیے مقرر کردہ دیت 100 اونٹ دلائے۔ فرمایا کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ تھا اور ان کو امن حاصل تھا، لہذا ان کی دیت ادا کی جائے گی، کیونکہ اب یہ غیر حربی لوگ ہیں اور آپ کی دین و اسلام کے اندر جو رہ رہے تھے وہ ذمہ بن کر رہ رہے تھے، تو لہذا ان کے اوپر حملہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، نہ ان کی مال و دولت کی نقصان پہنچانے کا آپ کے لیے جواز ہے، تو لہذا ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے۔ صلح حدیبیہ کی زمانے کا ایک واقعہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ بھی۔ اسما کی والدہ قتیلہ بنت عبد العزہ مدینہ آئی، تو حضرت اسما بنت ابو بکر کو بڑے تردد ہوا کہ میں اپنے مشرکہ
والدہ کی خدمت کر سکتی ہوں یا نہیں؟ اللہ کے رسول سے پوچھ لی. انہوں نے اس سلسلہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے والدہ آئی ہے مدینہ میں، کیا میں ان کے ساتھ اچھے سلوک کر سکتی ہوں؟ کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں؟ میں نے تو ابھی تک ان کو اپنے گھر میں بھی لے کے نہیں گئی. قاتلہ بنت عبد العزیٰ. تو اللہ کے رسول نے فرما دی جی ہاں، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہو، اچھے سلوک کر سکتے ہو، آپ ان کی خدمت بھی کر سکتے ہو، اور مالی ضرورت ہو، مالی پریشان اگر آئے تو ان سے مالی مدد بھی کر سکتے ہو، کیونکہ وہ اگرچہ ایمان لے کر نہیں آئے. حضرت اسما کی والدہ تھی اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلقہ بیوی تھی. ایمان قبول نہیں کیا، اسلام میں شامل نہیں ہوئے، تو کہا کہ اپنے والدہ کو اپنے پاس ٹھہرا سکتے ہو. تو یہ کافر تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، تم ان کی ساتھ نیکی اور احسان کر سکتے ہو. جو کافر تمہارے ساتھ جنگ بھی نہیں کرتے، ذمہ بن کے تمہارے وقار رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ. مثال کے طور پر پاکستان میں جو ہندو ہے، عیسائی ہو یا دیگر ہے، تو ان کو بھی قتل کرنا یا ان کی مال کو جو ہڑپ کرنا یا ان کی ساتھ دولت، ان کی دولتوں کی نقصان پہنچانا، ان کی اولادوں کی نقصان پہنچانا کسی صورت سے تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ذمہ بن کر تمہارے پاس رہ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ اچھے سلوک بھی کیا کرو اور ان کے ساتھ انصاف بھی کیا کرو. پھر اللہ نے فرما دی آگے کہ اللہ نے حربی کافروں کے ساتھ عدم دوستی کی. پھر تاکید فرمائی اور کہا کہ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، بے شک اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں تم کو ان لوگوں سے جو تم سے دین کی معاملہ میں لڑے ہیں. تو اب اخرجوکم من دیارکم، پھر تمہیں گھروں سے بھی نکالتے ہیں. وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، کہ ان سے دوستی کرو، اور انہوں نے تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد بھی کی. تو اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو. ان تولوہم، کہ ان سے دوستی کرو، یہ حربی کافر اور دشمن خدا اور دشمن رسول اور دشمن دین ہے، لہذا ان سے کوئی راہ نہ اور راہبر اور رسول جائز نہیں ہے. زکوٰۃ تو ایسے ہی کافروں کو نہیں دی جا سکتی ہے، ایسے حربی کافروں کے ساتھ صدقہ دینا بھی جائز نہیں ہے. البتہ غیر حربی کافروں کو صدقہ کی ادائیگی کی اجازت اللہ نے قرآن میں دے دی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوسرا احسان بھی کیا جا سکتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو شخص ایسے لوگوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ ظالم شمار ہوگا.